میاں الطاف ایک ایسے ممبر پارلیمنٹ ہیں جنہیں لوگ دل سے پیار کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں۔ سیاست کو ایک طرف رکھیں، ان کے گھرانے کا تقدس اتنا ہے کہ خدا نخواستہ خاندان میں کوئی پریشانی بن جائے تو پونچھ راجوری کی عوام کے کئی گھروں میں چولہا تک نہ جلے جب تک یہ نہ سنیں کہ سب خیریت ہے۔ یہ پیار، یہ محبت اور یہ عقیدت ہے میاں الطاف کی جانب۔ یہ لوگوں کا روحانی جذبہ ہے جو اتنا خاص انہیں بناتا ہے۔ صرف یہی نہیں، سیاسی میدان میں بھی کبھی بھی خطہ پیر پنجال کی عوام نے انہیں مایوس نہیں کیا ہے۔ جب جب سیاسی سرگرمیاں تیز ہوئیں اور جب سے انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ان کی حمایت کی۔ پارلیمنٹری الیکشن ہی دیکھ لیں، صرف پارلیمنٹری الیکشن ہی نہیں بلکہ اسمبلی انتخابات میں بھی جہاں جہاں میاں الطاف گئے لوگوں نے ان کی بات کا پاس رکھا اور جس کی بدولت نیشنل کانفرنس خطہ پیر پنجال میں بھی کامیاب ہوئی۔ حالانکہ یہ خطہ پیر پنجال سے تعلق بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اتنا زور تھا سیاسی جماعتوں کا جس میں بی جے پی نے پراکسی کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، پی ڈی پی کے مضبوط دعوے دار تھے، لیکن ایک طرفہ 5.5 لاکھ ووٹ پڑا اور اس میں گجر بھی تھے، پہاڑی بھی تھے اور یہی نہیں ہندو برادری نے بھی انہیں ووٹ دیا اور کامیاب بنایا۔ تو اتنی بھاری تعداد میں جیت ہونے کے باوجود عام عوام کی امیدوں پر یہ کھرا اترتے ہوئے نہیں دیکھے گئے۔ کالا بند کے علاقے میں اتنا بڑا سانحہ ہوا، لوگوں کا نقصان ہوا، لوگوں کے گھر زمین میں دس گئے، عمر پوری کی کمائیاں گھروں پہ لگی تھی، تباہ ہو گئے، لوگ بے گھر ہو گئے، لیکن جب میاں الطاف اسی علاقے میں آتے ہیں تو لوگوں کو مایوس کرتے ہیں۔ قدرتی آفات تھی، کسی کو خوش نہیں کرنا تھا، لیکن ایم پی فنڈ سے جو اسی عوام کے لیے 5 کروڑ روپیہ سالانہ آتا ہے اس میں سے 2 کروڑ ہی لوگوں کے لیے اعلان کیا ہوتا تو کیا بات تھی، کیونکہ نہ یہ پیسہ آپ سری نگر خرچ کر سکتے ہیں نہ دلی، وہ انہی لوگوں کا ہے اور یہیں پر خرچ ہوگا، اور اگر ایسے حالات میں خرچ نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ پارلیمنٹ میں آپ بات کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے ہر مدے پہ بات کرتے ہیں، لیکن کیا اس سے لوگوں کا پیٹ، ان کے مکان بنائے جا سکتے ہیں؟ آپ کو کم سے کم 2 کروڑ روپے پی ایم اے وائی میں ہی ایڈ کرنے تھے، کیونکہ پی ایم اے وائی اسکیم سے اگر لوگوں کو گھر بنا کے دیے بھی جائیں گے تو اس میں 1,30,000 کا اماؤنٹ جو ہے وہ ملتا ہے، اور اگر 2 کروڑ اس میں ایڈ آن کیا جائے تو ایک فیملی کے لیے 5 لاکھ ہی ہو، اس میں ایک گھر بن جاتا ہے، اور ایسے کرتے ہوئے لگ بھگ 20 گھرانے جو ہے وہ آپ 20 آشیانے جو ہے وہ آپ کھڑے کر سکتے ہیں۔ آپ کی اگر بات کریں تو آپ نے جو میڈیا پہ بات کی اس میں آپ نے وزیر اعلیٰ سے بات کرنے کی بات کی، آپ نے ایل جی سے بات کرنے کی بات کی، آپ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جو ہے پرائم منسٹر وہ جموں کشمیر کا دورہ کرنے والے ہیں، ان سے آپ بات کریں گے، لیکن ان تجوریوں کا کیا جن میں اسی عوام کا پیسہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، ان پر تالے جو ہے وہ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ جو پیسہ انہی لوگوں پر خرچ ہونا ہے وہ اس کا اعلان کرتے ہوئے آپ کیوں ڈگمگا رہے ہیں؟ آپ نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ آپ اگر کالا بند کے اس علاقے میں آتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں کہ آپ پی ایم سے بات کریں گے، حالانکہ آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ 5 مرلے کی زمین جس کی بات سرکار کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو دی جائے گی وہ ناکافی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ عوام کا پیسہ عوام کو اسی وقت ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کو کسی روحانی شخصیت کی اس وقت نہیں ضرورت، بلکہ آپ کو ایک سیاسی نمائندے کی، ایک سیاستدان کی ضرورت ہے جو آپ کے ساتھ اس وقت کھڑا ہو۔ آپ کے خود کے وزیر، آپ کے ایم ایل اے جاوید احمد رانا، جن کا تعلق یہیں سے ہے، کالا بند کے رہنے والے ہیں، اگر وہ اپنے گھر کے لیے نہیں کر پائیں گے تو باقی جموں کشمیر کے عوام ان سے کیا توقع رکھے گی؟ اور ایم پی صاحب جب پونچھ راجوری کے علاقے میں آئے ہیں، آپ کو لوگوں نے بہت عزت، بہت مان اور بہت محبت بخشی ہے، آپ سے لوگوں کی بہت توقعات ہیں۔ میں تنقید نہیں کر رہی ہوں، بلکہ ان لوگوں کی آواز جو ہے آپ تک پہنچا رہی ہیں جنہوں نے آپ پر اعتماد جتایا، جن کو اس وقت اس کڑے دور میں آپ کی ضرورت ہے۔ شاید لوگ جو ہے وہ آپ سے بات نہ کر پا رہے ہوں، لیکن اس وقت یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اس وقت ہر کسی کو کھڑا ہونا ہے۔ ایسی محبت کرنے والی عوام آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ وہی عوام ہے، جب پارلیمنٹری الیکشنز تھے یہ لوگ ڈوکو میں تھے اپنے مال مویشی کے ساتھ، اور سب چھوڑ چھاڑ کے آپ کو ووٹ دینے کے لیے یہی لوگ آئے تھے، اور اس بات کا خیال آپ کو بھی رکھنا ہے، اور آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ جو ایم پی فنڈ آپ کے پاس آتا ہے، سالانے کا جتنا بجٹ آتا ہے، اس میں سے اگر آپ 2 کروڑ ہی پی ایم اے وائی میں ایڈ آن کر دیتے ہیں تو ایک شخص کا گھر بن سکتا ہے، اور ایسے اگر آپ پی ایم اے وائی میں ایڈ کر کے دیکھیں تو اگر 2 کروڑ کے حساب سے تو لگ بھگ 20
आशियाने जो है वो खड़े हो सकते हैं। लेकिन आप जब कालाबंद के अंदर आते हैं और वहाँ आकर, हालांकि लोगों को उम्मीदें होती हैं कि इतने वक्त के बाद अगर मेंबर पार्लियामेंट हमारे इलाके में आए हैं तो वो हमारे लिए कोई सौगात लेकर आए होंगे, हमारे लिए जो है सरकार की तरफ से या सरकारी खजाने में से कुछ लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर सरकारी खजानों का बात का जो है वो जिक्र तक नहीं होता। जो सरकारी पैसे जो इसी आवाम के लिए हैं उनको खर्च करने में भी जो है वो देर की जाती है और उन तिजोरियों के ताले खोलने में भी बहुत ताख़ीर जो है वो की जाती है। बहरहाल ये लोगों की आवाज़ है, लोगों का जो है वो सवाल है कि आप यहाँ अगर आते हैं, आप लोगों के लिए सौगात लेकर नहीं आते, बल्कि आप आते हैं, आप ये कहते हैं कि आप उमर अब्दुल्ला से बात करेंगे, आप एलजी इंतज़ामिया से बात करेंगे, आप वज़ीर आज़म से बात करेंगे। क्या वो जो एमपी फंड आपके पास मौजूद है उसमें से खर्च करके लोगों को जो है वो नहीं दिया जा सकता जिसकी इस वक्त बेहद ज़रूरत है? लोग किस तरीके से रह रहे हैं कालाबंद के अंदर? कालाबंद के अंदर टेंट्स किस तरीके के लगे हुए हैं? खाना सप्लाई जो है वो तो हो रहा है, हर तरफ से एयर जो है आ रही है, फूड आइटम्स इनफ हो गई हैं, अद्वियात जो है वो हो गई हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि सर्दियां करीब आने वाली हैं तो इस वक्त लोगों को ज़रूरत है उनके पास अपने घर हो, उनके सर पे छत हो। और इस कड़कती सर्दी में जहाँ पर इतनी बर्फबारी होती है, इस इलाके में जो लोग रहेंगे, क्या उनके मवेशी इस ठंड को झेल सकते हैं? क्या उनके बच्चे इस ठंड को झेल सकते हैं? क्या वो खुद इस ठंड को झेल सकते हैं? ये तमाम चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। और जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है उसमें भी कहीं ना कहीं सुस्त रवि जो है वो इख्तियार की जा रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर वाकई में ही आप दर्द दिल रखते हैं खित्ते पीर पंजाल के लोगों के लिए, तो जो कालाबंद में ट्रेजेडी हुई है, जो इतना बड़ा सानहा पेश आया है, उसमें लोगों की सही मायनों में मदद की जाए और जल्द से जल्द जो है इन लोगों के मकानात खड़े किए जाए, ताकि सर्दी आने से पहले पहले इन लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और इनको ठिठुरना ना पड़े ठंड में और उन टेंट्स में जो कि इंतज़ामिया की जानिब से दिए गए हैं, जिसमें ना बिजली का बंदोबस्त है, ना पानी का बंदोबस्त है, ना बिस्तर का बंदोबस्त है और किसी भी किस्म का बंदोबस्त नहीं है जो ठंड से इन्हें बचा सके। तो आपसे उम्मीद और तवक्को यही आवाम कर रही है कि जिस तरीके से आप यहाँ पर आए हैं, अपने हालात जो हैं इन लोगों के अपनी आंखों से देखे हैं और आप कहते हैं कि आप दर्द दिल इस आवाम का रखते हैं, तो इसी एक बड़ा दिल दिखाकर जो है इन लोगों के बारे में सोच विचार की जाए और इन लोगों के जल्द से जल्द आशाने जो हैं वो खड़े किए जाए।